من پسند عقیدے کے لیے من گڑت قسم کے اعتراضات اور پراپیگنڈا شروع کیا۔ ان پراپیگنڈوں میں سے ایک پراپیگنڈا یہ تھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس پر وحی لانے والا جبریل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے اوپر فلان فلان آباء اور اجداد پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں یہ تمام عذاب جبرائیل لے کر آیا ہے، اور یہ جبرائیل پیغمبر کا ساتھی ہے، اور یہ محمد کے طبیعت کے مطابق آیات لا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی تردید کی، اور یہود اور دیگر تمام دنیا میں اپنے بندوں سے یہ واضح کر دیا کہ ایک ہی گھر اور کمرے کے اندر سردی اور گرمی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہود کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور میکائیل بڑا اچھا فرشتہ ہے مگر جبرائیل کو ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالی نے ان آیات کریمہ میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالی نے جتنے رسول اور جتنے ملائکہ پیدا فرمائے ہیں اور جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں۔ ایک کو نہ ماننا اللہ تعالی کی پوری خدائی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا یہود اس شبے میں نہ رہے کہ جبرائیل کے ساتھ ان کی دشمنی صرف جبرائیل تک محدود رہے گی، نہیں بلکہ جبرائیل کے ساتھ دشمنی اللہ، رسول، انبیاء، کتابوں، اللہ تعالی کی ساری خدائی کو چیلنج کرنا ہے، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یعنی آدھے دین کو ماننا اور آدھے دین کو نہ ماننا، جس طرح کی پچھلے آیات کریمہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اگر قرآن کا کچھ حصہ آدمی چھوڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ کو چھوڑنا ہی کفر ہے۔ قل، پیغمبر سے کہا اللہ نے، قل کہہ دیجئے، من کان عدواً، ہر وہ شخص جو دشمن ہو لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، جو جبرائیل کا دشمن ہو تو جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کافر ہے، لیکن یہاں اللہ تعالی نے جواب شرط کی جگہ اس جملے کو رکھا جس میں بڑی باریکیاں ہیں۔ فَإِنَّهُ، پس یقیناً، انہو یقیناً جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور قرآن کریم پچھلی آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اضمار قبل ذکر نہیں آتا۔ 91 نمبر اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو قرآن کا ذکر موجود ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے، من کان عدواً، جو ہے دشمن، لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، پس یقیناً جبرائیل نے نزلہ نازل کیا ہے قرآن کو، علی قلبک، تیرے دل کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل کوئی اپنی طرف سے وحی نہیں لاتا، جبرائیل اپنی طرف سے آیات بنا کر نہیں لاتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی اجازت پہ آتے ہیں۔ اور دوسری بات، اور جو آیات لے کر آتا ہے وہ آیات بھی کوئی نئی چیز نہیں، مصدقاً،
وہ تصدیق کرنے والی ہے لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، اس میں جو پیشگوئیاں آئی ہیں، ان پیشگوئیوں کی تصدیق میں قرآن اتر رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے حکم سے قرآن اتارا جاتا ہے، نمبر دو، قرآن میں پرانی ہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، کوئی نیا پروگرام بھی نہیں۔ وہدن، تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے سراپا۔ نمبر چار، وہ بشرا، اور یہ ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو کیا تک بنتا ہے اس کے نہ ماننے کا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا، من کانا عدوا للہ، بس جو ہوگا دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور ملائکوں، ان کے ملائکہ کا، ورسلہ، اور ان کے پیغمبروں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا، جو دشمن ہوگا اللہ کا، ان کے ملائکہ کا، ان کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ، عدو للکافرین، یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ صرف جبرائیل کی دشمنی، اکیلا جبرائیل کی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی بھی